ہم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کو پہچاننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی یہ سوچا کہ آخر وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مثال کے طور پر عیسائیوں کو لے لیں۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس اللہ کو مانتے ہیں جس کو ان کے باپ دادوں نے ان کو پیش کیا۔ ان کے باپ دادوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے، بنا کسی دلیل کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اللہ کی عبادت کے لیے چرچ بنا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غریبوں پر پیسہ خرچ کرتے مرنے تک یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ وہ عمر بھر یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ اللہ ان سے بس یہی رسومات چاہتا ہے۔ آج کل کے مسلمانوں پر ذرا غور کر کے دیکھیں، وہ بھی بدقسمتی سے صرف رسومات ہی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ وضو پر وضو کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ کر تھوڑی بھوک برداشت کر کے کعبہ کے گرد تھوڑے چکر لگا کر غریبوں کو کچھ پیسے دے کر مسجدیں بنوانے سے اللہ مل جاتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے یا کہیں ہم کسی بھول میں تو نہیں؟ میں آپ کو آج دو لڑکوں کی کہانی سناتا ہوں۔ دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ کیسا حسین اتفاق ہے کہ دونوں اللہ کو خوش کرتے کرتے یہی سمجھتے اس دنیا سے گئے کہ اللہ کے لیے کچھ خاص کر کے گئے ہیں، لیکن اللہ نے ایک کو تو رحمت العالمین کا خطاب دے کر سینے سے لگا لیا اور دوسرے کو دھتکار کر رہتی دنیا میں اس کا ذکر ابو جہل کے نام سے باقی رکھا۔ جانتے ہیں یہ دونوں لڑکے تھے کون؟ ایک تھے اللہ کے برگزیدہ اولو العزم رسول رحمت العالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا تھا عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ابو جہل تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا۔ بالکل غلط، وہ اللہ کو مانتا تھا۔ اس بات کا تو گواہ خود قرآن ہے۔ ذرا سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 تو دیکھیے۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سوچیں، اگر کفار مکہ اللہ کو مانتے ہی نہ ہوتے تو یہ آیت نازل ہوتی کیوں؟ اگر وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو اعتراض کرتے کہ یہ آیت تو ہے ہی غلط، جب ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں تو کیوں کہیں گے کہ آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کیے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس آیت پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ تھا، مطلب اللہ کا غلام۔ اگر وہ اللہ کو مانتے ہی نہ ہوتے تو اپنے بچوں کو ایسے نام کیوں دیتے؟ سمجھے؟ یہ حج کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ کہاں سے آیا؟ یہ تلبیہ تو وہ کعبہ کا طواف کرتے ہمیشہ سے ہی کہتے تھے۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلے ڈھونڈتے تھے، بالکل ویسے جیسے کہ آج کل بدقسمتی سے ہمارے مسلمان کرتے ہیں۔ یہ باتیں احادیث اور سیرہ کی کتب میں بڑی وضاحت سے درج ہیں۔ اس کے علاوہ ابو جہل کی اللہ سے ایک موحدانہ دعا بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو کتنے یقین سے مانتا تھا۔ اس دعا کا ذکر انشاءاللہ میں اپنے پیغام میں کروں۔ ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، کعبہ کا طواف کرتے لبیک اللہم لبیک بھی کہتا، کعبہ کی صفائی، وہاں حاجیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا، اور سب سے بڑھ کر اس نے کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس نے مسلمانوں پر بدترین ظلم کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ عمر بن الخطاب یا عمرو بن ہشام میں کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے۔ رسول اللہ کو اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی یہ اندازہ تھا کہ اگر وہ ایمان لے آیا تو اسلام کا سچا سپاہی بنے گا، لیکن بدقسمتی سے وہ اللہ کو پہچان ہی نہ پایا۔ وہ تو بس اس اللہ کی عبادت کرتا رہا جس اللہ کا
اس کو اس کی قوم نے بتایا تھا۔ وہ کعبہ کو دھونے، اس پر غلاف چڑھانے، کعبہ کا طواف کرتے لبیک اللہم لبیک کہتے، رسومات ادا کرتے، کعبہ کی حفاظت کرتے کرتے اپنا سر کٹوا کر جہنم کا ٹکٹ کٹوا گیا۔ وہ یہ سمجھ ہی نہ پایا کہ اللہ اس سے چاہتا کیا ہے۔ جبکہ دوسری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسومات سے آگے بڑھ کر عملی طور پر اللہ کی بندگی اختیار کیے، وسیلے ڈھونڈنے کی بجائے براہ راست اللہ کی غلامی کیے، اس دنیا میں اپنے اللہ کی حکومت اور بادشاہت قائم کر کے رحمت العالمین کا انمول تمغہ پہنے اپنے اللہ کے سینے سے جا لگے۔ اے دنیا، میرا یہ پیغام ضرور سننا، کیونکہ یہ پیغام در حقیقت ایک پیمانہ ہے خود کو ناپنے کا۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، انشاءاللہ۔